حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کی 73 صورتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے صاحبزادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے حاکم تھے۔ مورخین نے لکھا ہے جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے، جیسے قیصر، کسریٰ اور نجاشی ایک لقب ہے، اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام عیان بن ولید تھا۔ اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے۔ یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا۔ عیان کی وفات کے بعد قابوس بن مصب بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ظالم، جابر اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا۔ یہ ولید بن موصب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا۔ اس کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ آسیہ ایک نیک اور باک باز مومنہ خاتون تھی۔ فرعون نے ان کے باپ سے انہیں چھین کر اور ان کے خاندان کو ختم کرنے کی دھمکی دے کر زبردستی ان سے نکاح کرا۔ آخرکار انہوں نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے فرعون سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا۔ اس طرح انہوں نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ فرعون یعنی ولید بن موصب بہت ظالم شخص تھا، یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کہا کرتا تھا، اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا، اور تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل نہایت کم درجے قوم تھی، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی، اور اس آگ نے تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ فرعون نہایت دہشت کے انداز میں خواب سے جاگا، اور پھر اپنا خواب نجومیوں کو سنا کر اس نے خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی، اور بنی اسرائیل کے یہاں بھی یہی بات کافی مشہور تھی۔ لہٰذا وہ اس خواب کے بعد زیادہ فکر مند ہو گیا، اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس کے بعد فرعون کے حواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نامولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا یہ گھٹیا کام اور غلامی کون کرے گا؟ اس کے بعد فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان کچھ اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت عام پہنچا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو پیغام دیا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس پیغام نے فرعون کو پاگل کر دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر جا کر تلاشی لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امن میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، جیسا کہ فرعون کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سب پریشان تھے۔ 3 مہینوں تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو چھپا کے رکھنا ناممکن تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کی طرف اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے، بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور خادمہ لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی
اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک حسین بچہ لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ نے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگاہوں میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیرے ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا۔ بہرحال ملکہ نے اس کا نام موسیٰ رکھا، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آپ بھی جوان ہو گئے اور آپ اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے، لیکن اس نے نہ مانا اور کئی معجزات دیکھنے کے باوجود ہٹ ڈرمی پر اڑا رہا اور ارادہ کر لیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قتل کر دے گا۔ تو اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تم رات کے وقت اپنی قوم کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ۔ جب اس بات کا علم فرعون کو ہوا تو وہ اور غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو قتل کر کے چھوڑوں گا۔ فرعون پھر پورے جال و جلال کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں کیسے؟ بس اتنی دیر میں ہی آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا اس دریا میں دے مار۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی دوسری طرف چر گیا اور ایک راستہ واضح ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے رب کو بولو کہ ہمارے لیے الگ الگ راستے بنائے۔ حضرت موسیٰ نے اس دریا پہ 12 جگہوں پہ عصا ماری اور 12 الگ الگ راستے بنے اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کے دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان راستوں پر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے آ گیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کے اس پار پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر پہنچا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا کہ مل جا اور ویسا ہی ہو جا جیسے پہلے تھا، اور وہ پانی پھر سے مل گیا اور پھر فرعون کا لشکر اس میں ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم دیکھ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے کہ اتنی ہی دیر میں ایک آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز تک پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیری لاش کو تمام آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ کسی انسان کو تکبر راز نہیں آتا۔ اور پھر آج تک فرعون دنیا والوں کے لیے ایک عبرت بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو تکبر جیسے ناپسندیدہ گناہ سے اور اپنی ناراضگی سے حفاظت فرمائے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے اور سننے کو ملا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔